تعلق ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں. ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں. پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں. آب و ہوا ہے. جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ اصول یاد رکھیں. جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے. سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی سے فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ. تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے. میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں. لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے. اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے. نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی. اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے. تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے. آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا. ہاں، یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہے. حقیقت ہے، کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے. ہمارے جتنے رشتہ دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. باتیں پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھو منہ میں گٹکا رکھ کے نا، جب بھی ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر. تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. محنتی بہت. صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہے. وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں. اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں. اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر، تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی. کھانا کیا کرو، کم کھاؤ، اس سے خوش رہو گے. وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں. لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے. اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وقتی طور پر ہوگی، لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار. مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا، ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے، 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے، اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا. تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گیا. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اس لیے کھانا پینے کو کم کرو، کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں، کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے، وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں. خیر، تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی، یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے. وجہ اس کی یہ کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن. بولو، سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی، پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو، ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں. بولو، خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئے بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے
دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں؟ بول اتنا بھی مت کم کھاؤ، کم مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے، ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، ہے نا؟ تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا، ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس، ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، شادیوں پہ کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں بھائی کیا کھانا، یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے، یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ، کم کھاؤ، میٹھا کم کھاؤ، ورزش کرو، یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں. یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے، اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا، ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے، اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں گلگت میں آپ جاؤ، اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا، چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا، یوں توڑا، نیچے چادر رکھتے ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں، اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا، دے دنادن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اخلاق ہے، اور صدقہ و خیرات ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت، بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، سستی کو کیا کرو؟ بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے ہر وقت ٹینشن میں، ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو، وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں. 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا، اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ٹینشن. آج کے مسائل تو دیکھو نا، ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. کمنٹس میں لگتا ہے نا، اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو کہی نا، ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی، میں بتانا ہی بھول گیا، یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی، شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر، تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا، آگے کا تو مجھے پتا نہیں، بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے، عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا، جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں، تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے، اس محترم صاحب نے، دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے، تو وہ ایک اثر ہے. وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا، نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال لیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہوتا، بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی؟ آؤٹ ہو گئی. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ مجھے تم اس سے اچھا بہانا آتا ہے. میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے، تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا، اتنا کسی کو نہیں آتا ہے، ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا، اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے، یوں کلابازیاں، وہ بیچارہ
بیچارہ فون کرتا تھا مجھے، یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے، یہ کر رہا، مر رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ، الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے، ہٹاؤ اس کو وہاں سے، علاج چھڑواؤ. کہہ رہے وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے، چھوڑ دو مفتی 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 نہیں ہوگا، اب ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے، مرنے دے، جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی اس کا علاج نہیں کراؤں گا، اس وقت تک دن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے، مر رہی ہے، میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے، ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے، مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو، انہوں نے کچھ پھوپھاں کی ہے، شف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے تو ٹھیک ہو گئی وہ. کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، میری گارنٹی ہے، لکھ لے، یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی. پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون، مجھے فون کیا. میں نے کہا نہیں کرنا، نہ دم کروانا کسی سے بھی، بولو مر جا بیگم، نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی، خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے آیت الکرسی پڑھ کے، اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا، اللہ کا فضل ہے، کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا، فون آیا، ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا دیکھ مر جا، یہ عقیدہ بنا لے مر جائے گی، مرنے دوں گا. اب لوگ کیسے خواتین شاید غصے ہوں گی، اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں، تبھی میں ان کو ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے، ورنہ مرے گی، یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو، لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام. تو وہی ہوا، پھر اس نے کانفیڈنس، اس میں ہمت آئی، اس نے نہیں کیا. 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی. اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم بم نہیں ہوگا، مرنا ہے مر جائے گا. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے. یہ بات ہوگی 2009 یا 10 کی. کہا یار، میں نے کہا بھائی میں نہیں، میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا، ہمارا کوئی معاوضہ نہیں. کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی، وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے. اچھا خیر، پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ، اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا، مسجد میں مناسب نہیں. ایک کیا چیز ہوتی ہے؟ انسیکٹ. ٹھیک ہے، گوگل پہ دیکھ لینا، یہاں مسجد میں نہیں، مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے. جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج. وہی ہوا، ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بھلی. پھر کہتے ہیں ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت، انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے، حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا. کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے حالانکہ دیکھی نہیں تھی؟ ابے بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا، بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں یار. کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا تمہاری قسمت، تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. یہ 10,000 بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا، ہمیں نہیں چاہیے، اب تک برباد ہو چکا ہوگا، اللہ بچا کے رکھے. یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا، عاملوں والا، یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو، بریلوی کو ہو، اہل حدیث کو ہو، کسی ڈاکٹر کو ہو، انجینئر کو ہو، پروفیسر کو ہو، یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو ہو، یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. جو جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں، وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. ابے ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شف سرکار سے گلے ملا میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شف سرکار کمال ہے، دونوں ہنس رہے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، واٹس گوئنگ آن، کس یعنی 2 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں، ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو. تو خیر، تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا، مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے، یہ کیا ہے، بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مثال، تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ، اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے، بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے، فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھاک کر کے یوں ہو گیا، اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوں اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں، مجھے پرسنلی اس سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی، خدا کی چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا، ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں،
کام ہی نہیں کر کے دے. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, پان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے یوں تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسہ لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے, اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ سست. تو سارا آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو, دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا, وہ جو کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی بھی تھی, تھوڑا زور لگا کے کھولنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو, اس کو کون زور لگائے یار. ابا کو اتنا, ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے, اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی کو دیکھو یار, تھوڑا زور لگا لیتے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے, یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے, اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی, یہ جو میں اتنا زیادہ چستی پہ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا, اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ, استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو قسطنطینیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کی. راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے, وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی, صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے, ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا پیچھے, سارا یورپ ملا ہوا ہے. وہ سب کمک آ رہی ہے, ہم نہیں پتہ کر سکتے کیا کرنا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا نا استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو, تو پھر پیلا آیا خواب میں, تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہیں. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, میں کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپے, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں, تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے, ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا.
اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا، کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا، پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا، سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے، اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو۔ بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے، آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے، تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا، بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ، اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں۔ سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو، انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا، پتھریلی زمین، اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو، بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے، خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم؟ پانی، خشکی پہ چلائیں کیسے؟ اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا؟ بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں، دمبے پکڑے، سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ، اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو، پھسلن پیدا ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے، اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی، اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو، خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے، ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے، کس کے اوپر؟ اس خشکی کے اوپر، اور پانی میں اتارنا ہے، اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دینا ہے کئی جہازوں پہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل ہے؟ یہ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ گورے لکھ رہے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے، اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا، اور صبح روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا، اتنے جانوروں کو ذبح کرنا، اتنے جانوروں کی، آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار، بقرعید کے دن آپ اس کو ٹاسک دو، اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا، 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا، آ رہا ہوں ابھی صبر کر، وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا، اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا۔ پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا، دشمنوں کے جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا، اتنے جانوروں کو ذبح کرنا، ان کی چربی نکالنا، دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا، ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا، بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا، ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا، پانی میں اتارنا، پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے، ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا۔ یہ میرے بھائی کہانی میں، فلموں میں، ڈراموں میں ہو سکتا ہے، یہ اوریجنل میں بولو نہیں۔ اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چس نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہو، انتہائی محنتی ہو، سمجھتے ہو؟ بس سیکنڈوں میں شروع کرو، ایسی کتنے سی، اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی، ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے، الو کے پٹھے اٹھنا، تو استنبول فتح کرنے آیا ہے، اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا، ایک کو گٹکا نہیں ملا، اس کا موڈ کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی، آج میرا میٹر کیا ہے، آج مجھے کافی نہیں ملی، میں تو سگریٹ کا عادی ہوں، تو پینے کا عادی ہوں، میری نانی کا فون آیا ہوا ہے، میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی، ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا، پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے، پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے، پھر جا کے تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا، تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کی، راتوں رات سینکڑوں جانور، اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پر، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، گئے کام سے۔ کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی، ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے، خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی، جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا، پلانیٹوریم بنایا اس نے بہت بڑا زبردست، سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی، اس طرح کا آپ جاؤ، پورا جنگ کا نقشہ، اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، 2 بجے کراچی میں، آپ کسی سے بولو کہہ رہا میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ، یہ استنبول فتح کریں گے۔ اچھا خیر، تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں چست بنو، چست، ہماری شریعت کو سستی پسند، جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی، اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جائیں، تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں، پھوڑنے پھاڑنے والا، لڈو، مٹھائیاں، گلاب جامن،
برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست. میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے, جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ, اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہوتی. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار, وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی, آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان, فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان, ظہر میں پہنچنا آسان. آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا, اپنے اوپر اتنا کنٹرول, جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نفلی روزہ, پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے, ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا, تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان. ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں, ایک گھوڑے کی طرح. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے, ایسا ہی ہے کہ نہیں. لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو, بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے, گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو, تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو تیسی. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, طالب علمی کے دور میں گھوڑ سواری کے لیے گئے. وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پوچھ پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا, گھوڑے. میں یہاں بھگا رہا ہوں, کہیں اور لے کے جا رہے ہیں مجھے. تو میں نے کہا گیا بھائی, پروگرام ہمارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوا ہوں, اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوں. جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں, آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. یہ بھی ذہن میں رکھو, خواہشات کا ہونا ضروری ہے, یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں, فیول کا کام کرتی ہیں, لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو. اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا, خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ یعنی کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو, کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا, بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا, آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہوں. پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا, تو میں نے جان ایسے بچائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلابازیاں کھا کے گرا. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے. ابھی کیا بولوں یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں. آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی یہ آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ابے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو. یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی, خواہشات کو آپ نے, لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا, یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا, ہم لوگ بنے ہوئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں, جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے, ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں, خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں, برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹری لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو. میں نے نہیں کھایا, تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں, اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں, تو میں باہر نکلوں گا, کوئی اور صاحب کچھ اور
کھلائیں گے؟ مولانا لوگ ہیں ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی، ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں، وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا، وہ لے آئے پیسٹری، یہ لے آئے، کھائیں نا کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتا، ڈھیڑ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا میں؟ اس طرح ہوں گا. لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی؟ برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور یوں بھی کر سکتے ہیں، اچھا لگوں گا میں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو، چل پھر رہا ہوں، بھاگا، فلائٹ بھی نکل رہی تھی، اسپیڈ بھاگتے ہوئے گیا میں، ابھی بھاگ رہا ہوں، چل رہا ہوں، اگر میں یہ کھاؤں گا. انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی، ایک سے ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے.